کل ڈسٹرب کیا نیٹ، تو ہم جو ہے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى ولله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا لو يشاء هدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب۔ آیت نمبر 31۔ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا اس کے ذریعے مردوں سے کام کیا جا سکتا۔ ہم اس آیت کے شاہد، پھر جا کے اس آیت کا جو ہے نفس مضمون سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مکہ کے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے چلا دیں، یہاں سے ہٹا دیں کہ میدان نکل آئے اور ہم اس میں کھیتی کریں، یا جس طرح ہوا کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام قطع مسافت کرتے تھے، یعنی ہوا کے ذریعے اپنا فاصلہ طے کرتے تھے، اور قوم کو بھی ہوا کے دوش پر قطع مسافت کراتے تھے، آپ بھی ہمارے لیے ایسا کر دیتے، یا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، آپ بھی ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجیے، تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ انہوں کے یعنی قریش کے لوگوں نے یا اہل مکہ نے نبی پاک سب سے کہا۔ اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تشریح اس انداز سے کی ہے کہ یہ آیت چند مشرکوں کے حق میں نازل ہوئی، جن میں ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن امیہ بھی شامل تھے۔
وہاں سے عبداللہ بن امیہ نے ایک شخص کی زبانی یہ کہلوایا کہ اگر آپ ہم کو اپنا پیروکار بنانا چاہتے ہیں، یعنی عبداللہ بن امیہ نے ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور یہ کہا کہ اگر آپ ہم کو اپنا پیروکار بنانا چاہتے ہیں، پیرو بنانا چاہتے ہیں، تو قرآن کے ذریعے سے مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجیے تاکہ کشائش پیدا ہو جائے، کشادگی آ جائے۔ ہماری کھیتی کے لیے اس وقت زمین تنگ ہے، اور یہاں چشمے اور نہریں بھی نکال دیجیے۔ جہاں جو آیا قطعت الارض، اور قطعت به الارض، تو اس کے معنی اور زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاوے، یا زمین کو پھاڑ دیا جائے تاکہ اس میں سے نہریں اور چشمے نکل آئیں۔ قطعت کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجیے تاکہ کشائش پیدا ہو جائے۔ ہماری کھیتی کے لیے اس وقت زمین تنگ ہے، اور یہاں چشمے اور نہریں بھی نکال دیجیے تاکہ ہم درخت لگائیں، کھیتیاں بوئیں اور باغ تیار کریں۔ آپ اپنے دعوے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام سے کم مرتبہ تو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ داؤد کے لیے پہاڑ رواں کر دیے گئے جو ان کے ساتھ مل کر اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ آپ ہوا کو بھی ہمارے تابع بنا دیجئے کہ ہم غلہ کو حاصل کرنے اور دوسری ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے جو شام کو جاتے ہیں، یعنی ملک شام کو جاتے ہیں، ہوا پر چلے جائے اور ہم روز آپ کا قول، آخر آپ کا قول ہے کہ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ فرمائیں، اور آپ اپنی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے زیر حکم کر دیا گیا تھا، اور آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ سلیمان مردہ زندہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے، لہذا آپ، جو انہوں نے ایک اور فرمائش کی، لہذا آپ اپنے دادا قصی بن کلاب یا ہمارے مردوں میں سے کسی کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم اس سے آپ کے معاملہ میں دریافت کریں کہ آپ کا دعوی نبوت صحیح ہے یا غلط۔ اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ واو استئنافیہ ہے، لو شرطیہ ہے، انا ہر مشبہ بالفعل ہے، قرآنن یہ اسم ہے انا کا۔ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی قرآن، یا قرآن سے مراد قرآن مجید نہیں ہے، یہاں قرآن نکرہ ہے، اور یہاں اس سے مراد ہے کوئی بھی قرآن، کوئی بھی کتاب۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا سجرت بہل جبال، سجرت فعل ماضی مجزوم
واحد مونس کا واحد مذہب ہے. سیرا یسیرو تسییرن، باب تفعیل ہے. چلانا. اور سیرت چلائے جانا. تو سیرت فعل ماضی مجہول، الجبال نائب فاعل ہے، بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا سیرت کے. تو سیرت فعل اپنے نائب فاعل بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا ہے. انا کے انا اور مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر لو کی وجہ سے شرط ہوا. اب یہ آگے تک جائے گی شرط. او عاطفہ. قطعت، قطع یقطع تقطیعا. قطع الشیء آ جائے تو اس کے میں نے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، ایک تو یہ بھی مفہوم ہے. دوسرا اس کا یہ بھی ہے یا اس کے ذریعے سے زمین طے کی جا سکتی. ٹکڑے ٹکڑے کرنا یا زمین کو قطع کرنا سے مراد ہے کہ زمین کی مسافت کرنا. یعنی قرآن میں ایسی تاثیر ہوتی کہ وہ ہمارا جو مہینوں کا سفر ہے وہ ساعتوں میں جمع ہو جاتا، یا اس کے ذریعے سے زمین طے کی جا سکتی. کیسے طے کی جائے؟ یعنی اللہ ہوا کو تابع حکم کر دیتا کہ لوگ ہوا کے دوش پر قطع مسافت کرتے، جیسے کہ حضرت سلمان اسلام نے کی. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کریں. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے، اس جگہ پر ٹھہرے میں وہاں سے ہٹا دیے جاتے، مجھول کا صیغہ ہے، یا زمین اس سے پھاڑ دی جاتی. قطع کے معنی تشریح میں پھاڑ دینے کے بھی آئے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بھی ہیں. کہ پہاڑ تھی، سنگلاخ زمین تھی مکہ کی، تو وہ پہاڑ پھٹ جاتے اور وہاں سے پانی نکلے، نہریں نکلیں. تو قطعت فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائبہ، الارض نائب فاعل ہے، بہی قرآن کی طرف جائے گا، جار مجرور متعلق ہو جائے گا قطعت کے. تو قطعت فعل اپنے نائب فاعل الارض بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر او کی وجہ سے معطوف، اور معطوف علیہ ہے سیرت بہل جبال. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا. تو یہ رت بہل جبال و قطعت بہل ارض، یہ خبر ہے یہاں. او کل ما بہل موتا، یا کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا. یعنی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور وہ باتیں کرتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے اس کلام کے ذریعے مردوں کو زندہ کریں. اور پھر یہ بھی کہا قصی بن کلاب جو آپ کے دادا جان ہیں وہ زندہ ہو کے آ جائیں، بات کریں، یا ہمارے مردوں میں سے کسی کو زندہ کر دیں، یا ہمارے مردوں میں سے کسی کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم اس سے آپ کے معاملے میں دریافت کریں کہ آپ کا دعوی نبوت صحیح ہے یا غلط. تو او کلما بہل موتا، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے.
تو کلما فعل ماضی مجہول ہے، کلما یکلم تکلیمن کلام کرنا، اور کلما کلام کیے جانا، کلما فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، الموتا یہ فاعل بن جائے گا، اور بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا، کلما فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ بھی سیرت بہل جبال کی طرف آ جائے گا، یا قطعت بہل ارض کی طرف آ جائے گا۔ بہرکیف یہ سارے معطوف ہو کے سیرت بہل جبال کی طرف آئیں گے۔ سیرت بہل جبال معطوف ہے اپنے دو معطوفین قطعت بہل ارض اور کلما بہل موتا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا ہے انا کی، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلی، جملہ اسمیہ خبریہ بن کر لو کی وجہ سے شرط ہوا ہے۔ ابھی جواب شرط نہیں آیا، ابھی جواب شرط نہیں آیا، جواب شرط محذوف ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین اس سے پھاڑ دی جاتی یا ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، تو اب یہاں جواب شرط ہے لکانا حاضل قرآن، تو یہ قرآن ضرور ایسا کر، یا اس قرآن کریم سے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ضرور اس سے یہ سارے کام ہو جاتے، پہلے کسی کتاب نے یہ کام نہیں کیے، لہذا قرآن کریم بھی نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں، تو یہاں جواب شرط لکانا حاضل قرآن یا لکانا بحاضل قرآن، تو ضرور یہ قرآن ایسا کر دیتا، اس قرآن کے ذریعے سے یہ ہو جاتا، ولیکن لم یفعل لیکن اللہ جل شانہ نے نہیں کیا، یہ اپنی مصلحت ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی سابقہ قوموں نے جب کسی چیز کا مطالبہ کیا، چاہے معجزہ کا یا نشانی کا، اور وہ نشانی اللہ جل شانہ نے دکھلا دی، معجزہ آ گیا، ہو گیا، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر ایمان نہیں لائے تو پھر وہ قوم ہلاک و برباد کر دی گئی، چاہے قوم عاد ہو، کوئی قوم سمود ہو، کوئی بھی قوم ہو جس نے کسی چیز کا نشانی کا مطالبہ کیا اور اللہ جل شانہ نے وہ ان کے کہنے کے مطابق وہ نشانی یا معجزہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظہور پذیر کر دیا، اور پھر وہ ایمان نہ لائے، وہ ہلاک کو برباد قوم ہوگی۔ تو یہاں بھی اسی طرح اشارہ ہے لکانا حاضل قرآن، اگر کوئی کتاب ایسا کرتی جس سے پہاڑ حرکت کر جاتے، پہاڑ ٹل جاتے، یا جس سے زمین پھٹ جاتی اور چشمے نکل آتے، یا اس قرآن کے ذریعے ہوا مسخر کر دی جاتی اور مہینوں کا سفر ساعتوں میں یہ طے ہو جاتا، یا کسی کتاب کے پھونک مارنے سے اور مردے زندہ ہو جاتے ہو بات کرنے لگتے، لکانا حاضر قوم، پھر کریم سے یہ معاملہ ہو جانا تھا، لیکن لم یفعل نے ایسا نہیں کیا۔ تو لکانا حاضر قرآن، لام جواب شرط ہے، کانا فعل اپنے اسم ہوا، حاضر قرآن اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر خبر بنی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لام کی وجہ سے جواب شرط۔ شرط
لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، یہاں تک شاید اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی تو یہ کام ہو جاتے، وقوع پذیر ہو جاتے اس کتاب کے ذریعے، لکان هذا القرآن، تو یہ قرآن بھی ایسا بدجے اتم، یہ ایسا کر دیتی، پہاڑوں کو ہٹا دیتی۔ تو یہ شرط جواب شرط جملہ شرطیہ کر دیا، اور ساتھ ہی یہ فرما دے لم یفعل، اس اللہ جل شانہ نے ایسا نہیں کیا ایک مصلحت کے ذریعے، اور مصلحت کیا تھی کہ یہ ناعاقبت، یہ جو اہل مکہ والے ہیں یہ انجام کو نہیں جانتے، سابقہ ہسٹری سے یہ واقف ہیں یا پھر یہ غافل ہیں اس سابقہ کہ جس قوم نے بھی کوئی مطالبہ کیا اور ان کے مطالبے کو پورا کر دیا اور پھر وہ ایمان نہ لے، وہ ہلاک برباد۔ بل اللہ الامر جمیعا، یہاں بل کے بعد اور اللہ سے پہلے ایک جملہ معذوف ہے، لکانا حاضر القرآن، یہ قرآن ایسا کر دیتا، بل بلکہ لم یفعل، اس اللہ جل شانہ نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن غور کرنا چاہیے، اگر اللہ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے۔ للہ الامر جمیعا، اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی بھلائی یا انسانوں کی مصلحت کے لیے ایسا نہیں کیا، بل اضراب کے لیے۔ للہ الامر جار مجرور خبر مقدم، الامر مبتدا مؤخر، جمیعا حال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام اختیار اللہ ہی کا ہے، تو جمیعاً حال ہے، الامر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر جملہ استئنافیہ ہوا۔ اذان ہو جائے پھر انشاءاللہ، اذان ہو جائے پھر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل اللہ الامر جمیعا، یہ جملہ استئنافیہ ہے، نیا جملہ ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ الامر جمیعا، الامر ذوالحال جمیعا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، للہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ استفہامیہ ہے، حمزہ استفہامیہ ہے، فا عاطفہ ہے، حمزہ استفہامیہ فا عاطفہ ہے۔ اس کا مقصد ہے حمزہ کے بعد ایک جملہ محذوف ہے، اور وہ ہے غفلو۔
کیا وہ غافل ہیں؟ استفہامیہ، فا سے پہلے غفلو، غین، فا، لام، واو، یہ جملہ محذوف ہے۔ لم جازم مضارع، فا تو عاطف ہے۔ یائے اصل لذین، یائے اس فعل مضارع واحد مذکر غائب، فعل مضارع واحد مذکر غائب۔ یا عیسیٰ، یہاں پہ زبر دندہ لگا کے حمزہ، حمزہ کے نیچے زیر، یا عیسیٰ، یا عیسو، یعنی حسیبہ یا حسیبو کے وزن پہ، یا عیسیٰ، یا عیسو، حسیبہ یسو، اور یا عیسیٰ یا آسو جو آیا ہے سمعہ یسمعو کے وزن پہ آیا، افلم یا اس، لم کی وجہ سے سین پہ جزم ہے، وہ تو سین کے نیچے زیر، آگے الذین جو ہے مشدد ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو زیر کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے، یا اس لم کی وجہ سے، تو یا عیسیٰ یا اسو سمع یسمعو کے وزن پہ، تو حسیبہ یاسیبو کے وزن پہ بھی آتا ہے، سمع یسمعو کے وزن پہ بھی آیا ہے، یا سن مصدر ہے، یا عیسیٰ منہ آ جائے تو نا امید ہونا، لیکن یا نا امید نا امید ہونے کے بارے میں نہیں ہے۔ یا عیسیٰ کا ایک معنی یعلمو بھی ہے، جاننا، یا عیسیٰ کا ایک معنی ڈکشنری کے اندر جاننا بھی لکھا ہوا ہے، یعنی لم یائے اس، یعنی لم یعلم، کیا نہیں جانا ابھی تک الذین آمنو، ایمان والوں نے اس بات کو، تو یہاں جاننے کے بارے میں آیا ہے، یا اس فعل مضارع مجہول یا علم کے انداز میں آیا ہے، فعل یا اس فعل مضارع مجزوم، سین کی زیر حرکت دینے کے لیے، الذین اسم موصول فاعل بنے گا، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، آمن یؤمن ایمانا، وہ ایمان لائے، آمنو فعل اپنے فاعل واو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا، الذین کا اور موصول صلہ مل کر فاعل بنا، یا اس فعل کا، یا اس فعل اپنے فاعل الذین آمنو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لم کی وجہ سے مجزوم، کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہوا ابھی تک، کیا وہ نہیں جیتے، کس چیز کو حل ہو گیا ہوگا، کہ اگر اللہ ان کو پوری نیت کو ہدایت دے دیتا، وہ بھی طلبا نے ہدایت دے، طلبوں کو ہدایت دینا نہیں چاہتا، اب بھی نہیں کرے گا اور ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں پھر ہدایت ہے۔ ان مخففہ ہے، یہ انا ہے، ان مخففہ ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ان جو ہے یہ مصدریہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شاہ فعل مضارع ہے،
فعل مضارع سے پہلے یعنی ناصب مضارع ان لن کے اذن ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ان مخففہ ہے انا کا، اور ان مصدریہ نہیں ہے؟ ایک نشانی یہاں موجود ہے، لو، اگر لو نہ ہوتا، ان یشا ہوتا، تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے تھے کہ یہ ان مصدریہ ہے۔ ان مخففہ کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر شان ہوتی ہے، بعض اوقات معذوف کر دی جاتی ہے۔ ضمیر شان مذکر ہوتی ہے، مؤنث نہیں ہوتی، تو ان ہو یہاں ضمیر شان ہے، اور ہو ضمیر پیچھے بھی نہیں آتی، تو ان ہو ضمیر شان ہے۔ لو کی وجہ سے یہ ان مخففہ ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب بھی فعل مضارع کے شروع میں ان مخففہ آئے گا تو حروف شرط یا لو یا لا وغیرہ میں سے کوئی نہ کوئی، یا سین یا سوفہ میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور آئے گا، یہ واجب ہے ان کا آنا، تاکہ وہ ابہام ختم ہو جائے کہ یہ ان مصدریہ نہیں ہے۔ تو لو کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان مخففہ ہے، تو اس کا اسم ضمیر شان ہو ہے۔ لو یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب، اللہ فاعل ہے۔ اگر اللہ چاہتا، لو یشاء اللہ، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لو کی وجہ سے شرط ہوا، لو یشاء اللہ یہ شرط ہے۔ آگے جوابی شرط آئے گا، لام جوابی شرط ہے، لاہدن الناس جمیعا، لام واقع جوابی شرط ہے، یعنی وقوع پذیر ہوا ہے جوابی شرط کے لیے۔ ادا فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر فاعلی ہے اور وہ اللہ کی طرف جائے گی، کہ اگر اللہ چاہتا، لاہدا، وہ اللہ ضرور ضرور ہدایت دے دیتا۔ ہدا میں ہوا ضمیر فاعل، فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر فاعل، الناسا مفعول بھی، جمیعا یہ حال ہے، اور الناس ذوالحال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی بنا، ہدا فعل اپنے فاعل ہوا، الناس بھی جمیع حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لام کی وجہ سے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرط یہ بنا، لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت فرما دیتا۔ تو جملہ شرطیہ پر ان مخفف بنا ہے، جو اسباب ہے، تو یہاں شرط لو کی وجہ سے جملہ شرطیہ بن کر خبر بنا ہے ان کی، ان مخففہ کی، ان مخففہ اپنی ضمیر شان ہو جو کہ یہاں محذوف ہے، ہو اور خبر لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، پورا کا پورا جملہ شرطیہ خبر ہے، تو ان مخففہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، کیا
جو ایمان لائے ہیں انہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا، ہدایت کر دیتا، ہدایت دے دیتا۔ اس کا مقصد طلبگار یہ بھی نہیں ہے اور اللہ کی تصویر نہیں ہے۔ بعد نے یہ بھی لکھا ہے افعلم یا اصل الذین آمنوا، کیا ابھی تک اطمینان نہیں ہوا ایمان والوں کو اس بارے میں کہ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ بعد نے لم یائس، یہ اطمینان نہ ہونا، کیا ایمان وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں اطمینان نہیں ہوا ہے اس بارے میں کہ اللہ اگر ہدایت دینا چاہتا تو ہدایت دے دیتا۔ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، واو استئنافیہ، لا 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 یزال یہ ایک ہی چیز ہے۔ لا یزال یہ ایک ہی کلمہ ہے، یہ فعل ناقص ہے۔ زال ماضی کے لیے آتا ہے، ما زالا، اور مضارع کے لیے آتا ہے لا یزالو، کیونکہ فعل ماضی نفی بنانے کے لیے ما آتا ہے اور مضارع میں لا آتا ہے۔ تو لا یزالو ہمیشہ مسلسل لگاتار فعل ناقص، لا یزالو الذین کفروا، الذین اسم موصول ہے، اور یہ اسم لا یزالو فی النقص، الذین اسم موصول کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب و فاعل نشانی، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، جو منکرین ہیں، تو کفروا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا موصول کا، موصول صلہ مل کر اسم بنا فعل ناقص لا یزالو کا۔ تصیبہم، اور ہمیشہ کافروں کو پہنچتی رہے گی، پہنچنا، آگے اس کی وضاحت آ جائے کہ کیا چیز پہنچے گی۔ اور ہمیشہ کافروں کو پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بما صنعوا، جو انہوں نے کام کیے، ثنا یسنو بنانا، قارعہ سخت مصیبت، اور ہمیشہ کافروں کو پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سخت آفت۔ قاریہ قرآ یقرؤ فتح یفتح کے وزن پہ، قرآن تو قرأ یقرؤ قرآن، یہ کھڑکھڑانا یا کھٹ کھٹانا، نوک کرنے میں ضرور ہے۔ القاریہ اسم فائلہ ہے، قاریون کھڑکھڑانے والا، قاریۃن کھڑکھڑانے والی، اسم فائلہ کے وزن پہ ہے۔ تو قاریہ کے معنی قیامت، قارعہ کے معنی مصیبت، قارعہ کے معنی ایسی مصیبت جو ہلاک کرنے والی ہو،
قارعہ کے معنی اللہ بھی، اور قایا ہوتی ہیں یعنی انسان آ کے رکھ دے انداز میں، خواہ وہ قتل کرنے کے انداز میں ہو کہ کافر کا قتل جائیں گے، خواہ وہ قید کے انداز میں ہو۔ تو قارعہ کے معنی سخت مصیبت، اور قارعہ فاعل ہے تصیبہم کا، تصیبہم تصیبہم فعل مضارع واحد مؤنث ان کافروں کو ہمیشہ سخت مصیبت پہنچ رہے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو السلام علیکم سر، سر آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ ہیلو بھیا، اگر آواز آ رہی تو مجھے بتائیں۔ ہیلو، جی سر اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب پتہ نہیں کہاں سے ہم نے چھوڑا ہے۔ چلو، تصیبہم فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ، ہم مفعول بھی ہے، بار فجار ما موصول، صنعو فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فاعلی نشانی، قاریۃن فاعل ہے تصیبہم کا، صنعو کا نہیں ہے، صنعو کا نہیں ہے۔ تو صنعو فعل اپنے فاعل واو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا، ما موصول کا موصول سے مل کر مجرور کے بعد فجار سے اور متعلق ہو جائیں گے تصیبہم فعل قاریۃ، ہم مفعول بھی، بما صنعوا یہاں با سببیہ ہے۔ سخت مصیبت کیوں پہنچے گی، وجہ کیا بنے گی، بما صنعوا ان کی اپنی بدعمالیاں، ان کا اپنا شرک اور کفر، ان کا اپنا حق کا انکار کرنا۔ تو صنعوا میں ساری چیزیں آ جائیں گی، کرتوت جب ہم کہتے ہیں ان کے افعال، ان کے کرتوت، تو بما صنعوا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پہنچتی رہے گی مسلسل۔ تو تصیبہم فعل اپنے فاعل بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا، تصیبہم بما صنعوا قاریۃ یہ خبر ہے، جملہ فعلیہ بن کے خبر بنا۔ لا یزالو فعل ناقص الذین کفروا اپنے اسم، تصیبہم بما صنعوا قاریۃ خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافی ہوا، اور ہمیشہ
کو پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی شخص آؤ تو پہنچے کیا آؤ تحلو حل یحلو تحلو فعل مضارع واحد یہ ہے صیغہ یہاں بھی قارئہ موجود ہے، او تحلو قارئہ قریبا من دارہم، یا تو ڈائریکٹ ان کو پہنچے گی، ہلاک و برباد ہوں گے، یا اترے گی سخت مصیبت یا قحط سالی قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے قریب، یا ان کے گھروں کے قریب کوئی مصیبت اترتی رہے گی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کبھی قحط سالی آ جائے گی، کبھی یہ کبھی قیدی بنائے جائیں گے، تو تحلو فعل مضارع صاحبہ ہی ضمیر یہاں فاعلہ ہے، قریباً قریب، یہاں مضاف جو ہے موصوف ہے، قریباً میں نے قریب یعنی تحلو مکاناً قریبا، مکاناً قریبا، تو مکان موصوف، قریباً صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیف کر یہ مفعول فی بنے گا، کیونکہ جہاں کام کرنے کی جگہ ہو تو مفعول فی بنتا ہے، مجرور امیر سے جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا قریباً کے، صفت نہیں بنا ہے یہ، تو قریباً اپنے متعلق سے مل کر صفت بنا، مکان کی مکان معروف، قریباً من دارہم صفت سے مل کر مفعول فی بنا، تحلو فعل اپنے فاعل، اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر او کی وجہ سے معطوف ہوا، اور او کی وجہ سے معطوف، اور معطوف علیہ تصیبہم بما صنعوا، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ خبر بن جائے گا، حتی یہاں تک کہ، حرف جار ہے، اور جب فعل کے شروع میں آئے گا فعل مضارع موجود ہے کے بعد یا عطا یاتی تھا ان مصدریہ کی وجہ سے یاتیا فعل مضارع واحد وعد اللہ، وعد مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر فاعل بنا، یاتی فعل کا، یاتی بن کر ان کی وجہ سے مصدریہ ہو کر مجرور ہوا، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا یہ بھی قریباً کے دو متعلق من دارہم یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ سے مراد عذاب، حتی یاتی اللہ، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، انہا مشبہ بالفعل اسم لا
نہیں خلاف ورزی کرتا. المیعاد وعد یعید وعدن، وعدہ کرنا، اور وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت تو میعاد یہ ظرف زمان و مکان ہے. اور اللہ جل شانہ یقیناً اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو میعاد کو بھی یخلف فعل اپنے فاعل ہوا، میعاد بھی زمین کا جملہ فعل یا خبر یا بن کر لا کی وجہ سے نافیہ ہو کر خبر میں ان اور مشبہ بفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا بن کر خبر بنا، ان اور مشبہ بفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، اور یہ جملہ استئنافیہ ہوگا. اگر کوئی قرآن کوئی کتاب ایسی ہوتی جسے زمین سے پھاڑ دی جاتی یا ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، لکان حاضر القرآن تو یہ ضرور قرآن ایسا کرتی. قرآن کریم کیوں نہیں کیا؟ پہلے ان کو کئی معجزے دکھلائے جا چکے ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. مثلا اس سے بڑا معجزہ جو ہے یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیے جائے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیے جائے. یہ پہلے اس سے یہ صادر ہو چکا تھا انبیاء کے 10 مبارک ہیں. اسی طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، وہ بولی. اور بھی کئی معجزات تھے جو صادر ہوئے ان کے کہنے پر، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. ان معجزات سے بڑھ کے کافر معجزات دیکھ چکے ہیں، پھر بھی ایمان نہ لائے. چاند پھٹنے کا معجزہ انہوں نے دیکھا، پھر بھی تصدیق نہیں کی. کنکریوں کا کلام کرنا انہوں نے دیکھ لیا اور ایمان نہیں لائے. پہاڑوں کے رواں کرنے اور دوش ہوا پر قطع مسافت کرنے سے تو چاند کے پھٹنے کا معجزہ زیادہ مؤثر ہونا چاہیے تھا، اور مردوں کا بولنا زیادہ مشکل ہے. انسان تو پھر بھی اس کا کام ہے بولنا، لیکن کنکریاں جس کی زبان نہیں ہے، کنکریوں کو بولنا زیادہ مشکل ہے. جب یہ تو فرائی کیا ہو سکتا، مقصد ہے تو اشاعت فرما. سر السلام علیکم. سر السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یقیناً ہی رہے گا. وبرکاتہ. سر اگر ان مخففہ ہوگا انا کا تو میننگ میں یقیناً آئے گا کہ یقیناً اگر اللہ چاہتا
تو یہ وہ یقیناً وہ ہدایت دے دیتا ہاں ہے سر، پھر یقیناً کے میننگ میں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بعض مفسرین نے لکھے بھی ہیں، بعض نے نہیں لکھے، بالکل لگا لیں یقیناً کا معنی، ٹھیک ہے سر۔ یعنی ضرور کے معنی میں، ضرور کے معنی میں یہاں جو زیادہ جو ہے مقصد مشکل معاملہ تھا، اگر یا عیسو کا معنی مایوس ہونا، نا امید ہونا کیا جائے تو مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس کے جاننا کہ معنی میں لکھا ہے لم یعلم کے معنی میں لینے کی ضرورت ہے اس کو، لم یا ٹھیک ہے، کو لم یعلم کے معنی میں لینے کی لم ضرورت ہے اس کو، یقیناً معلوم ہو جائے گا، یا لم یعلم انہیں کیا ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی تو ہدایت دینے والا، انہیں چاہتا ہے ہدایت دینے والا، نہیں ملی ہدایت بس یہاں لم یعلم اسی ہی کو ٹھیک ہے یا ان میں لکھا بھی ہے کہ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے لم یعلم کا معنی لم یعلم، یعنی کہ اہل ایمان نہیں جانتے، اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت یاب کر دے۔ بس یہاں یہ آج کے سبق میں سب سے زیادہ جو مشکل معاملہ تھا لم یعلم اس کے معنی کو پہچاننا ہے، باقی آسان ہے۔ ہاں جی، اور تو سر فرمائیں یعنی کہ سوال یہ اس کوئی ہو معنی تو۔ میں آتا رہے گا یعلموں کے معنی میں؟ یہ یا ایسا یا اسو یہ اکثر تو نا امید ہونے کے معنی میں آتا جی ہے، یا امید، اکثر جی اکثر بہت کم جو ہے یعلمو کے معنی میں آئے گا، لیکن یہاں جو آیا ہے لم یعلم کے معنی میں آیا سر لم تو ہے نا ہے۔ اس کے ساتھ؟ ہاں تو لم تو ہے، تو سر یہ حدن ناسا جمیعا یہ تاکید موقت نہیں ہے؟ جمیعا تاکید، دونوں ہی ہو الناسا سکتے موقت۔ ہیں، دونوں ہی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جو میرے پاس اعراب القرآن ہے انہوں نے حال بنایا ہے اس کو۔ سر حال کیسے یا دے دیتا وہ اس حالت میں لوگوں کو کہ وہ تاکید زیادہ انہوں نے اس کو نظر حال اچھے میننگ آ رہے ہیں کہ سمجھ کے تمام سب کے سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ اس کو کر لیں، یعنی اس کو تاکید میں نے جو پڑھا ہے میں تو وہی اسی کے پابند ہوں۔ سر ایک میں ہے نا، اور بھی تو کسی میں ہو سکتا ہے نا سر پر؟ یہاں ہے جمیعاً حال من الناس منصوبہ، جمیعاً حال من الناس، یہ حال ہے ناس کا اور زبر ہے جو میرے پاس ہے، میں کوشش کرتا ہوں اسی کی پیروی کروں، تو اور دیکھ لیں گے کیا کہ کہیں وہ ہوا جی جی تاکید سر، تو میں اوروں میں بھی تو آپ کو عرض کر دوں پاسبلٹی ہے نا، کیونکہ سر تاکید اور موقت بھی تو ایک سیم اعراب ہوتے ہیں، تو یہاں اعراب تو سیم ہے۔ نہیں وہ ہیں، لیکن وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہونا چاہیے، ایک اور دوسرے کو اعراب القرآن کو میں دیکھتا ہوں، الناس ذو الحال جمیعاً حال، یہاں بھی دوسری اعراب القرآن میں بھی اچھا سر، ہے تاکید، یہ جو ہے نا الناس کی حل کو بیان السلام کریں، علیکم الناس کی سر۔ تاکید نہیں کر رہے۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ابھی جی آپ نے جو آیت نمبر 31 میں اللہ یشاء اللہ میں جیسے ہم نے کہا ہے کہ یہ ان مخففہ ہے اور اس کی نشانی آپ نے لہو کے ساتھ بتائی ہے، لم وغیرہ کے ساتھ، سر اس کے علاوہ ان مصدریہ ہم اس لیے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آواز یشاء، سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے کیا فرمایا جی؟ ہاں جی فرمایا، اللہ نہیں ہے، سر اوج مطلب اس کے اوپر ان میں مصدریہ کہہ رہی ہوں کہ ہوتا ایک تو اشارہ، لو نہ ہوتا درمیان، جی ٹھیک ہے کس کے اوپر؟ سر ان مصدریہ کی ایک نشانی ہم یہ بھی تو لگا سکتے ہیں کہ کس اس کے کے بعد جو ہے اوپر یشاء پیش آ رہی ہے؟ اللہ آ رہا ہے، اللہ نہیں ہے، یشاء اللہ نہیں آ رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر، سوری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ شاہ کے اوپر پیش آ رہی ہے، لہذا ہم اس کو ان مصدریہ نہیں کہتے، آپ کی صحیح ہے،
لیکن یہ قانون جو ہے، جو گرامر نے لکھا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب بھی ان مخففہ ہوگا اور مضارع کے شروع میں آئے گا تو درمیان میں کوئی چیز فصل کے طور پہ آنا ضروری ہے، اور وہ سین یا سوفا یا کلمہ نفی، نہیں وغیرہ، لن وغیرہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو یہاں لو جو ہے شرطیہ آ چکا ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ لو کی وجہ سے یہ شاء پہ پیش ہے، لو کی وجہ سے۔ اگر لو نہ ہوتا تو ان نے عمل کرنا تھا، ان یشاء اللہ ہوتا۔ تو لو جو ہے نا، لو ضمیر جو یہ حرف شرط ہے، یہ درمیان میں جو آ گیا ہے، اس نے ان کو مصدریہ ہونے سے دور رکھا، ان مخففہ رہنے دیا۔ ہم یہی کہیں گے لو کی وجہ سے وہ ان مخففہ ہے، اگر لو نہ ہوتا تو ان مصدریہ بن جاتا۔ اور پہچان کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ پیش ہے، لہذا ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ان مصدریہ ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے سر۔ جزاک سر اللہ۔ یہ دیکھیں، جی سر یہ دیکھیں، کل ہم نے شرط لکھی تھی، جواب شرط آج ہم نے اور لکھی ہے، کل لکھی تھی لم یؤمنو یا لن یؤمنو۔ اصل میں یہاں جو ہے نا، وہ کئی انداز سے بیان، جو بہتر انداز ہے وہ قرآن کریم کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ابتدائی اس چیز سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے، اس میں کوئی تاثیر ہونی چاہیے، اس سے جو ہے اس کو پڑھنے سے فوراً پہاڑ ہٹ جائیں، یہ جگہ چھوڑ دیں تاکہ ہمارے لیے کاشتکاری کی جگہ ہو، اور یا قرآن پڑھنے سے یہ سنگلاخ وادی ہے، یہاں سے چشمے پھوٹے ہیں، پانی نہیں ہے ہمارے لیے زمین کاشت کرنے کے لیے، تو پہاڑوں کو پھٹ جانے، قطعات کے معنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھٹ جائیں یہاں سے، اور یہاں سے نہریں اور یہ چشمے زمین کاشت کرتے ہیں۔ یا قطعات کے معنی، قط طریق کے معنی یہ بھی ہے کہ راستے کا طے کرنا، سفر کرنا۔ یا یہ قرآن میں ایسی تاثیر ہو کہ ہوا تسخیر ہو جائے قرآن پاک پڑھنے سے، اور ہم جو ہواؤں میں اپنے پیغامات یا اپنے سامان کو بھیجیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی مطالبات تھے ان کے۔ تو اب یہاں ہم لم یؤمنو کا آ سکتا ہے، لیکن وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا کہ اگر قرآن ایسا ہوتا جس سے جو ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، یا زمین جو ہے پھٹ جاتی، یا مردے کلام کرنے لگتے، یؤمنو جو ہے یہاں زیادہ ریلیشن نہیں ہے، لکان قرآن، تو یہ قرآن بہتر، اور کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن خود کوئی چیز نہیں ہے، کسی کے ذریعے سے وہ پھر عمل ہوتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اور اللہ جل شانہ نے کیوں نہیں کیا؟ اس میں کچھ وجہ ہے، اس نے لکھا ہے کہ جب کوئی چیز مانگی گئی اور ان کے مطابق آئی، اور پھر انہوں نے جو ہے عمل نہ کیا، ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ جل شانہ اہل مکہ کو اس وجہ سے ان کے مطالبے کو زور نہ دیا گیا، اور اس پہلے بھی مطالبے جو کیے اس کے شک کمر یا کا جو ہے